سب سے بڑا سرمایہ اس کی نوجوان نسل ہوتی ہے۔ جب وہ کسی کردار والے بنتے ہیں تو پوری قوم بن جاتی ہے۔ جب وہ اخلاق میں گرتے ہیں، کردار میں گرتے ہیں تو ساری قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ اتنا ایٹم بم نقصان نہیں پہنچاتا جتنا نوجوان نسل کا گمراہ ہو جانا نقصان پہنچاتا ہے۔ اتنے دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتے، اتنا دشمنوں نے نقصان کبھی نہیں پہنچایا جتنا نسل کے بگاڑ کا نقصان قوموں کو ہوتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی قومیں جو برباد ہوئیں وہ اس لیے برباد نہیں ہوئی تھی کہ دشمن چڑھ گیا تھا۔ جتنی قوموں کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ برباد ہوئیں وہ اتنی طاقتور تھیں کہ ان کی طرف دشمن آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لیکن الم تر کیف فعل ربک بعاد، یہ دیکھو عاد ہیں کیسے ہیں، ارم ذات العماد، ستونوں کی طرح ان کے قد ہیں، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، یہ قوم سمود دیکھو، میں ان کے گھر دیکھ کر آیا سعودیہ میں، کیا طاقتور انسان تھے، پہاڑوں میں شہر بنا دی۔ وفرعون ذی الاوتاد، یہ فرعون دیکھو جس نے سولیوں پہ لٹکا دیا۔ یہ تین بڑی طاقتور سپر پاورز کو قرآن ذکر کرتا ہے اور پھر کہتا ہے طغوا فی البلاد، انہوں نے بدماشی، اور ایک حد تک بدماشی اللہ معاف کرتا ہے۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ، یہ باؤنڈریز کراس کر گئے۔ پھر اوپر سے کیا آیا، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، تیرے رب کے عذاب کا کوڑا برسا۔ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، ہر وقت تیرا رب نافرمانوں کے لیے یہ نظام لے کے بیٹھا ہے۔ یہ میرے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا۔ یہ اللہ تعالیٰ قانون بتا رہا ہے کہ قومیں کب برباد ہوتی ہیں، کس طرح برباد ہوتی ہیں، کہ وہ نافرمان ہوتے ہیں اور پھر میرے اللہ کا نظام چلتا ہے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، فرعون یعنی دنیا میں ایک انسان اتنا طاقتور آیا ہے کہ کہتا تھا انا ربکم العالی، میں خدا ہوں، میرے علاوہ کو خدائی کو سب سے اعلیٰ خدا ہوں۔ فَأَخَذْنَاهُ، میں نے پکڑا، وَجُنُودَهُ، پھر اس لشکر، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اٹھا کے پھینک دیا سمندر میں۔ کیوں؟ نافرمانی، نسل کی بربادی، دشمن نہیں چڑھ کے آیا، میرے رب کے عذاب کا کوڑا برسا ہے۔ یہ میرے رب کی سنت ہے قوموں میں۔ کذبت عاد وثمود بالقارعہ، اما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ سخر علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية۔ یہ میں آپ کو جگہ جگہ سے قرآن کے نمونے پیش کر رہا ہوں کہ قومیں برباد اس لیے نہیں ہوتی کہ دشمن چڑھ گیا، بہت کم ایسا ہوا ہے بہت کم۔ جو 99.9 ہوا ہے وہ اپنی وجہ سے ہوا۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ وَكَأَيٍّ، بے شمار قوموں کے ساتھ تیرا رب یہ کر چکا ہے۔ اما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، ثمود پر فرشتے کی چیخ آئی۔ فأخذت الذین ظلموا الصیحہ فأصبحوا فی دارہم جاثمین کأن لم یغنوا فیہا، ایک چیخ نے ان کو بھوسا بنا دیا۔ اما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، قوم عاد من اشد منا قوہ، ہم سے کوئی طاقتور ہے؟ تو ملا کہاں سے آ گیا ہمیں سمجھانے والے، جاؤ اپنا کام کرو۔ انک لانت الحلیم الرشید، کیا ٹانٹنگ کی ہے، کیا طنز کیا ہے۔
آیا بڑا نیک پاک ہمیں سمجھانے والا، چل چل دنیا چاند پہ جا رہی، تم پرانی باتیں کر رہے ہو، جس کا چاند ہے یہ باتیں اس کی ہیں، جس کا سورج ہے یہ باتیں اس کی ہیں، جس کی دھرتی ہے یہ باتیں اس کی ہیں، جس کی فضا ہے یہ باتیں اس کی ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو۔ وہ اپنی صفات میں کیسا ہے؟ الحی۔ اور کیسا ہے؟ القیوم۔ طاقت میں کیسا ہے؟ لا تاخذہ سنہ ولا نوم۔ بادشاہی میں کیسا ہے؟ لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ ہیبت و جلال میں کیسا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اپنے علم میں کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اپنی شہنشاہی میں کیسا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ، ہیبت جلال طاقت، ولا یعودہ حفظہما۔ یعود کا مطلب پتہ کیا ہے؟ تھکنا نہیں۔ آپ اپنی کیپیسٹی سے زیادہ بوجھ اٹھا لینا تو رہتے ہیں۔ چونکہ ہم تبلیغ میں بہت زندگی گزری ہے نا، تو سفر میں سامان اٹھانے والے بعض کسی بوڑھے کا بھی اٹھا لیا، کسی چھوٹے کا بھی اٹھا لیا، اب کئیوں کا سامان سر پہ تو اس کی آواز نکلتی، اس کو کہتے ہیں یعود۔ تو وہ کہہ رہا ہے ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، اور پھر پتہ نہیں کیا کو یخلق ما لا تعلمون، تمہیں کیا خبر؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ تیرے زمین آسمان تیری نہ مانتے، ایتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا طائعین، یہ زمین آسمان اور کتنی وسعتیں ہیں اس خلا کی، بلیک ہولز کی، گلیکسیز کی کتنی وسعتیں، یا اللہ تو کیا کرتا؟ اللہ نے کہا ایک جانور چھوڑتا ایک لقمہ بنا کے کھا جاتا۔ وہ کیا بلا ہے، کیا بلا ہے، صرف گلیکسیز کو دیکھ کے پاگل ہو رہی ہے دنیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کدھر ہے؟ کہاں؟ تو اللہ نے کہا فی مرج میں مروجی، میری چراگاہوں میں چل رہا ہے۔ وہ کیا بلا ہوگی، وہ کیا چراگاہ ہوگی وہ؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا این ذلک المرج، وہ چراگاہ کہاں ہے؟ کہ فی علم من علومی، میرے علم غیب کے خزانوں میں ہے، تمہیں تو تھوڑا سا دیا ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا الا قلیلا۔ یہ زمین اللہ کی مانتی ہے، ہماری نہیں۔ آسمان اللہ کی مانتا ہے، ہماری نہیں۔ ہوائیں اللہ کے تابع ہیں، چاند کی صرف چاند نہیں، سورج نہیں، ان کی ایک ایک کرن، ایک ایک شعاع میرے اللہ کے تابع ہے۔ بارش کا ایک ایک قطرہ میرے اللہ کے تابع ہے، ہوا کا ایک ایک جھونکا میرے اللہ کے تابع ہے۔ میرے ہاتھ کی حرکت، میری زبان کا بول، میرے جسم کا کھڑا ہونا بھی میرے اللہ کے تابع ہے۔ زمین کا غلے دینا میرے اللہ کے تابع ہے۔ بادلوں کا اٹھ کے آنا، الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، یہ میرا اللہ لے کے آتا ہے۔ بارش کا برسانا، انا سببنا الماء صبا، میرا اللہ کرتا ہے۔ زمین کا پھاڑنا، ثم شققنا الارض شقا، میرا اللہ کرتا ہے۔ پھر زمین سے پھل پھول غلے نکالنا میرا اللہ کرتا ہے۔ فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا، میرا اللہ چیلنج کرتا ہے انتم اشد خلقا ام السماء، تم زیادہ بڑی مخلوق ہو اور مضبوط ہو یا آسمان؟ یعنی کہنا اس میں پیغام اور ہے کہ تمہیں سنبھالنا مشکل ہے یا آسمان کو؟ اگر تیرے رب نے آسمان کو سنبھالا ہے تو دو چار شرابیوں کو نہیں سنبھال سکتا، دو چار بدکاروں کو، فحاشی والوں کو، اڈے چلانے والوں کو نہیں سنبھال سکتا، دو چار فرعونوں کو نہیں سنبھال سکتا ہے؟ دیکھتے نہیں ہو کتنے افلا ينظرون الى السماء كيف رفعت، افلا ينظرون الى الجمل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر۔ تو اس میں پیغام یہ ہے کہ تمہیں سنبھالنا مشکل ہے یا آسمان؟ تم زیادہ مضبوط ہو کہ آسمان؟ وہ تو ٹھیک ہے، آسمان ہی ہے۔ تمہیں ٹھیک چلانا مشکل ہے یا آسمان کو ٹھیک چلانا مشکل ہے؟ بناہا، بنایا، رفع سمکہا فسواہا، چھت کو بلند کیا، موٹا کیا، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضَحَاهَا، پھر اس میں سے دن اور رات کا نظام چلایا، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، زمین کا فرش بچھایا،
اخرج منها ماءها ومرعاها، پانی اور چارہ نکالا، کہاں، کس لیے؟ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے۔ پھر ایک دن آئے گا اس طرح اللہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق انہ الحق ذالکم اللہ ربکم الحق۔ اللہ اکبر۔ وبالحق انزلناہ وبالحق نزل ذالکم اللہ ربکم الحق وہو الحق من ربہم۔ کیا حق، حق حق کی اللہ تعالیٰ نے الحق ما الحق وما ادراک ما الحق، کیا طاقتور کلام ہے اور کیا کہنے والا طاقتور ہے۔ شراکت سے پاک، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، زمان و مکان سے پاک، شکل و صورت سے پاک، ہر حاجت سے پاک، کھلاتا ہے، کھاتا نہیں، پلاتا ہے، پیتا نہیں، سلاتا ہے، سوتا نہیں، مارتا ہے، مرتا نہیں، دیتا ہے، لیتا نہیں، ہر شے سے پہلے، ہر شے کے بعد، ہر شے کے اوپر، ہر شے سے چھپا ہوا، کوئی شے اس کی ضرورت نہیں کسی شے کہ وہ محتاج نہیں۔ لا يحتاج الى شيء ولا يستعين بشيء وليس قبله شيء وليس بعده شيء وليس فوقه شيء وليس دونه شيء ولا يضره شيء ولا ينفعه شيء ولا يستعين بشيء ولا يحتاج إلى شيء وخالق كل شيء ومالك كل شيء وقدير على كل شيء وليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ یہ اللہ ہے، اللہ۔ ہمارے سارے دینی مدارس ہوں، یونیورسٹیز ہوں، ہم جو ہے نا اللہ کو نہیں پڑھتے، اللہ کے قانون کو پڑھتے ہیں۔ اسلام میں اللہ سے عشق ہی نہیں، تعلق ہی نہیں، محبت ہی نہیں۔ آتے ہی آپ کے ہاتھ میں جو کوئی سر پڑھ رہا ہے، کوئی نحو پڑھ رہا ہے، کوئی لا پڑھ رہا ہے، وہ اللہ کو تو پڑھتا ہی کوئی نہیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کون ہے، اللہ کون ہے۔ مجھے گلہ ہے اہل علم سے کہ اللہ نے کہا ذالکم اللہ ربکم الحق اننی انا اللہ لا الہ الا انا انی انا اللہ العزیز الحکیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو اللہ لا الہ الا ہو هو اللہ الذی لا الہ الا ہو اللہ اللہ یا الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ اللہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن۔ تم دینی یونیورسٹی کے طلبہ ہو، چلو یہاں تو کچھ دنیا کا بھی ہے رلا ملا، ہمارے جو دینی مدارس ہیں خالص دین کی بنیاد پر وہ بھی کہہ رہے ہیں خدا خدا خدا، تم بھی کہہ رہے ہو خدا خدا خدا، تمہارے پروفیسر بھی کبھی گاڈ کہیں گے کبھی خدا کہیں گے، اللہ تو کہتا ہی کوئی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں غلط ہے، میری بات کو غلط جگہ پہ مت لے جاؤ۔ خدا کسے کہتے ہیں؟ جسے کسی نے نہ بنایا ہو، یہ 2 لفظوں سے مل کے بنا ہے، خود آ، خود فارسی، کسی فارسی نے بنایا تھا یہ لفظ، تو خود آ جسے کسی نے نہ بنایا ہو، جو اپنا وجود آپ رکھتا ہو، تو یہ اللہ کی ایک صفت کا نام ہے خدا۔ اور جب اللہ کہتے ہو تو الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلی القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی الممید الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله اللہ ہے۔ جب آپ کہتے ہو نا یا اللہ تو تم ان تمام صفاتی نام سمیت اپنے اللہ کو پکارتے ہو۔ جب تم کہتے ہو اے خدا یا خدا تو تم اللہ کی ایک صفت سے اس کو پکارتے ہو، اے وہ جسے کسی نے نہیں بنایا۔ اور جب میں کہتا ہوں یا اللہ، کہو یا اللہ، عرشوں تک گونج اٹھی ہے، عرش تک گونج اٹھا ہے،
کائنات نورانی روشن ہو گئی ہے. پورے قرآن میں اور پوری آسمانی کتابوں میں اور پورے آسمانی صحیفوں میں وہ نور نہیں جو ایک لفظ اللہ میں نور ہے. تو میرے عزیزو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو. ہم سرائکی بیلٹ کے لوگ ہیں. علامہ اقبال اردو کے عظیم انسان تھے اور خواجہ غلام فرید سرائکی کے بڑے عظیم انسان تھے. ان کا ایک ربائی سناتا ہوں. سکھریت روش منصوری نو ہن ٹھپ رکھ کنز کدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ، کر پرز شرع وقایا ایو دل قرآن کتاب. پتہ نہیں تمہیں سمجھ میں آئی نہیں، مجھے تو بہت مزہ آیا. وہ کہتے ہیں یہ لفظی قانونی کیل و کال کو چھوڑ، اس دل میں اللہ کو لے آ. اگر علم چاہتا ہے، اگر علم چاہتا ہے، علم کا نور چاہتا ہے، وہ علم چاہتا ہے جو تیرے سینے کو روشن کرے، جو تجھے زندگی کا طریقہ بتائے، تو یہ قانون پڑھنے سے نہیں آئے گا. یہ تو غیر مسلم بھی پڑھ سکتا ہے. کتنی تفسیریں غیر مسلموں نے لکھی ہوئی ہیں. یہ دل ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. یہ دل میرے نبی نے فرمایا یہ ایک ٹکڑا ہے، یہ ٹھیک ہو گیا تم ٹھیک ہو، یہ بگڑ گیا تم بگڑ جاؤ گے. قرآن بھی اوپر سے گزر جائے گا، بخاری شریف بھی اوپر سے گزر جائے گی، مسلم بھی، ابن ماجہ بھی، ترمذی بھی، ابو داؤد بھی، نسائی بھی، ساری اوپر سے گزر جائیں گی. کیونکہ دل کا رخ اللہ سے پھر کر شہوات کی طرف ہے، خواہشات کی طرف ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل افرأیت من اتبع الہہ ہواہ. دیکھتے نہیں ہو جو اپنی خواہشات کو اپنا رب، یہاں خدا کہہ دو چونکہ وہ تو الٹا ہے نا. یہ دیکھو اپنی خواہشات کو خدا بن کے چل رہے ہیں. ان کو بتاؤ کہ تمہارا کائنات کا ایک رب ہے، وہ اللہ ہے. اس کے سامنے جھکو، اللہ کے سامنے جھکو. کہ کسی بھی نسل، نوجوان ہو، بوڑھے ہو، عرب ہو، عجم ہو، پہلی خوبی سر جو کہا اللہ کے سامنے، یا اللہ میں تیرے سامنے اسلمت للہ رب العالمین، میرا سر تیرے سامنے جھکا ہوا ہے. تو کیا چاہتا ہے بتا، وہ کروں گا جو تو چاہتا ہے. تو اس نے کلمے کا دوسرا حصہ جوڑا ہے محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ. اللہ کے لفظ میں کوئی نقطہ ہے؟ بولو. محمد کے لفظ میں کوئی نقطہ ہے؟ احمد کے لفظ میں کوئی نقطہ ہے؟ نقطے والے حرف کمزور ہوتے ہیں، بغیر نقطے والے حرف طاقتور ہوتے ہیں. اللہ نے اپنے نام کے لیے نقطے والا حرف نہیں لیا، اپنے حبیب کے لیے نقطے والا حرف نہیں لیا. سبحان اللہ. پھر اللہ 4 حرف، محمد 4 حرف، احمد 4 حرف، کتنے ہو گئے؟ 12. جب اللہ نے کلمہ ہمیں سکھایا، توحید لا الہ الا اللہ، رسالت محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں. اللہ جمع محمد جمع احمد 12. لا الہ الا اللہ میں 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ میں بھی 12 حرف ہیں. ایسا بیلنس کر کے ہمیں اللہ نے کلمہ دیا، اتنا بیلنس کر کے کلمہ توحید اور رسالت سمجھایا اور یہ بتایا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. میرے محبوب بتا دے اپنی امت کے مردوں کو، عورتوں کو، عرب کو، عجم کو، سندھی کو، بلوچی کو، پٹھان کو، پنجابی کو، بلتستانی کو، گلگتی کو، سب کو بتا دے کیا؟ مجھے آپ کے رب کی قسم. یہ قرآن کی پہلی قسم ہے. والعصر قرآن کی آخری قسم ہے. ابن القیم نے اس پر پوری اتنی موٹی کتاب لکھی ہے، اقسام القرآن. اگر ذوق ہو تو پڑھنا، بہت کچھ ملے گا. قرآن کی سارا قرآن ہی بڑا خوبصورت اللہ کا کلام ہے. قرآن کی سب سے خوبصورت آیت، قرآن کی سب سے فصیح آیت، سبع معلقہ نام سنے؟ عرب میں شعر و شاعری کے مقابلے ہوتے تھے.
جس کا کلام سب سے خوبصورت ہوتا تھا بیت اللہ میں لٹکا دیا جاتا تھا۔ ایک دور ایسا آیا کہ 7 شعراء کا کلام ایسا تھا کہ اس میں کوئی 19-20 کا فرق نکالنا مشکل تھا، تو انہوں نے 7 شعراء کے کلام کو بیت اللہ میں لٹکایا ہوا تھا کہ جب اس سے بہتر کوئی کلام آئے گا تو اتار دیں گے۔ مدتیں گزر گئیں، کوئی شاعر وہاں تک نہ پہنچ سکا، اور وہ لٹکے رہے سال ہا سال کہ میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر میرے رب کا کلام آیا۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے نبی پر میرے اللہ کا کلام اترا، تو اس کلام کو سن کر لوگوں نے قصیدے اتارنے شروع کیے، اتارنے شروع کیے، اتارنے شروع کیے۔ ایک اٹک گیا، امرؤ القیس۔ امرؤ القیس اس میں اشعار العرب تھا، اشعار العرب، امرؤ القیس۔ وہ تو مر گیا تھا، اس کی بہن زندہ تھی، اور اس کا قصیدہ بعض وجوہات میں باقی 6 سے اعلیٰ تھا، تو اس کو پہلے نمبر پہ رکھا ہوا تھا، پھر 2، پھر 3، پھر 4، پھر 5، پھر 6، پھر 7۔ کیا ابتدائے کلام ہے! قفا نبک من ذکرى حبیب ومنزل بسقط اللواء بین الدخول فحوملی فتوضح فالمقرات لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمعلی ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفلي كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلي وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسن وتجملي وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معولي ففاضت دموع العين مني سبابة على النحر حتى بل الدمع محملي۔ یہ اس کی ابتدا ہے، اور کیا موسیقی ہے، ردم ہے۔ محسوس کیا آپ نے؟ چاہے آپ کو ترجمہ سمجھ میں نہ آیا ہو اور بعض کو آیا ہو، ردم موسیقی سمجھ میں آئی ہے؟ یہ پورے قصیدے میں اس کا وصف ہے، اس میں وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اس کی بہن سے کسی نے کہا اتار دینا، وہ کہنے لگے ابھی میرے بھائی کے ٹکر کا کلام نہیں آیا، تو قرآن کی آیت آئی جو قرآن کی افصح آیت فی القرآن، اعظم آیت آیت الکرسی، اخوف آیت سب سے زیادہ ڈرانے والی فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ارجع آیت اس کی ضد میں سب سے امید والی آیت یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سب سے اشد آیت جہنم والوں کے لیے، سب سے خوفناک آیت جہنم والوں کے لیے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، سب سے اعلیٰ درجے کی آیت جنت والوں کے لیے لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، اطول آیت اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی۔ یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو قرآن کی خوبصورتی بتا رہا ہوں تھوڑی تھوڑی کر کر۔ افصح آیت قرآن کی سب سے خوبصورت آیت وقیل یا ارض ابلعی ماءک وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یہ 19 الفاظ ہیں اور 21 اقسام بلاغت ہیں، 19 الفاظ میں 21 اقسام بلاغت، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو جب اس کی بہن نے سنا کہ یہ کلام ہے تو اس نے جا کے اتار دیا قصیدہ اور کہا کہ یہ وہ کلام ہے جو واقعی اللہ کا کلام ہے، ایسا کوئی انسان کہہ نہیں سکتا ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کوئی ایسی بات کر سکتا۔ عبداللہ بن مقفع سے کہا گیا قرآن کے مقابلے میں کلام تیار کرو۔ وہ بہت بڑا ادیب تھا، عربی کا، ایرانی ہوگا، آتش پرست۔ 1 سال بیٹھا رہا گھر میں، کلام تیار کر رہا ہے، کلام تیار کر رہا ہے، کلام تیار کر رہا ہے، کلام تیار کر رہا ہے۔ سال کے بعد کہنے لگا اب تیار ہے، اب مسلمانوں کی کتاب کے ٹکر کا میرا کلام۔ 1 سال گھر سے نکلا، گلی میں جا رہا ہے، کھڑکی کھلی ہوئی ہے، یہ یوں گزرا اور یوں بچی کی زبان سے نکلی یہ آیت وہ تلاوت کر رہی تھی،
وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. وہ ایسے سے کانپنے لگا، کہنے لگا یا ویلتا یا ویلتا یا ویلتا، ہوئے میں مر گیا. وہ میرے 1 سال کی محنت کو صرف 19 الفاظ کھا گئے. واپس گیا، پھاڑ کے پھینکا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. تو قرآن کی جتنی قسمیں ہیں ان میں سب سے خوبصورت قسم، سب سے خوبصورت قسم، پہلی قسم سورہ نساء، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے میرے محبوب یہ بتا دے کل کائنات کے رہنے والوں کو، انہیں بتائیے مجھے آپ کے رب کی قسم. یہ بتاؤ یہ کوئی اور ہے میرے نبی کا رب جس کی اللہ قسم اٹھا رہا؟ فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم. تو کلام سے یوں لگتا ہے کہ قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے، ٹھیک ہے نا؟ ظاہری طور حقیقت میں نہیں ہے. یہ جب محبت کو لامحدود درجے پر بیان کرنا ہو تو اپنے آپ کو 2 بنا دیا جاتا ہے. یہ عرب کی فصاحت اور عرب کی بلاغت کا قاعدہ ہے کہ اپنے محبوب کے لیے جو حبیب ہوتا ہے، جو عاشق ہوتا ہے، وہ 2 بن جاتا ہے. ایک کو اس کے ساتھ جوڑتا ہے اور دوسرے کو باہر کھڑا کر کے پھر اس کی قسم اٹھاتا. اپنی قسم ہوتی ہے فلا وربک. میں ہمیشہ اس کو کھولنے میں اپنے آپ کو ناکام سمجھتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں میرے پاس الفاظ کوئی نہیں کہ کیا پیار ہے، کیا محبت ہے، اور کیا ہمارے نصیب ہیں کہ ہمیں ایسا نبی ملا جنہیں اللہ نے اپنا حبیب بنا لیا، جنہوں نے اپنا محبوب بنا لیا، جس کے وجود کی قسمیں کھائیں لعمرک، جن کے بول کی قسم کھائی وقیلہ، جن کی کتاب کی قسم کھائی والقرآن المجید، جن کے شہر کی قسم کھائی وہذا البلد الامین، جن کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم اٹھائی فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین. جن کے اعتراض کے جواب میں خود قسم اٹھائی یاسین والقرآن الحکیم. کافروں نے کہا آئنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون. لشاعر مجنون، مجنون پہلے نبیوں کو کہا گیا انا لنراک فی صفاحت. تو اس کا جواب دیا نوح علیہ السلام نے خود جواب دیا یا قوم لیس بی صفاحت. ہود علیہ السلام پہ اعتراض ہوا انا لنراک فی ضلال مبین. ہود علیہ السلام نے خود جواب دیا یا قوم لیس بی ضلالۃ. میرے نبی کو کہا گیا شاعر ہے، میرے نبی جواب دیتے یا قوم لست شاعر، میں شاعر نہیں میرے حبیب آپ چپ، میں بولوں گا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسل. مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی آپ میرے رسول ہیں. یہ تو یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، یہ تو دیوانے ہیں. میرے رب نے کہا میرے نبی آپ نے نہیں بولنا، میں بولوں گا میں بولوں گا میں بولوں گا. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وما صاحبکم بمجنون. سبحان اللہ. یہ تو راستے سے ہٹا ہوا ہے، یہ تو راستے سے ہٹا ہوا ہے، باپ دادے کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے. ہاں میرے اللہ نے کہا خاموش والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى
وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شأنك هو الأبتر يا محمد يا أحمد يا ماحي يا حاشر يا عاقب يا فاتح يا خاتم أبو القاسم طه ياسين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أود بن هميسة بن سلامان بن عوس بن بوز بن قنوال بن أبي بن عوام بن ناشد بن حيزا بن بلداس بن يدلاس بن طابخ بن جاهم بن ناهش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن زمي بن مضي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوح بن فائد بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن يرد بن إدريس بن ملهل إيل بن قينان بن آنوش بن شیش وبن آدم علیہ السلام یہ ہمارے نبی ہیں. یہ تم یہ بھی نہیں پڑھتے نہ تم محمد کو پڑھتے ہو نہ اللہ کو پڑھتے ہو. اس کے قانون پڑھتے ہو تو دلوں کی زمین پتھر ہو گئی ہے. ایک کالج آف آرٹس میں مورتی بنانے والا اور ایک ہدایات سامنے رکھ کے پڑھنے والا چشمے خشک ہیں. چونکہ چشمہ ہے اللہ اور رسول, اللہ اور رسول, اللہ اور رسول. اگر وہاں سے پانی نہ ملا تو سارے دل کی زمین خشک ہو جائے گی, پتھر ہو جائیں گے. دلوں کو نرم کرنے والے مضامین صرف دو ہیں, ایک اللہ کا رسول. ساری زندگی بولتے رہو, کبھی نہیں تھکو گے, کبھی سننے والے نہیں تھکیں گے. روزانہ روٹی کھاتے ہو 20 سال 30 سال 50 سال 60 سال 70 سال, کبھی تھکے ہو؟ اس کے علاوہ جو چیز کھاؤ گے, یار بس کرو, بہت کھا لیا گوشت, کوئی سبزی لے آؤ یا کوئی دال لے آؤ, یار بڑا میٹھا کھا لیا, کوئی نمکین لے آؤ. روٹی کبھی کہیں کہ نہیں یار روٹی بہت کھا لی ہے. کبھی کوئی تھکا ہے روٹی سے؟ کبھی تھکے ہو؟ باقی ہر چیز سے تھکتے ہو؟ نہیں یار بس کرو, کوئی اور چیز. روٹی اور پانی, ان دو چیزوں سے جیسے انسان کا جسم نہیں تھکتا, اللہ اس کے رسول سے انسان کی روح نہیں تھکتی, اندر اترا ہوا. یہ میرے بچوں, میرے عزیزوں, انسان کی ابتدا ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. محمدی بن کے اللہ کو دکھاؤ. فلا وربک, میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم. کیا یہ بتا دو یونیورسٹی والوں کو, بتا دو ان کے سارے بڑے بڑے پروفیسرانوں میں تھے, چھوٹے چھوٹے انہوں میں, سب کو بتا دو کیا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب تک تیرے سامنے سر نہیں جھکاتے میرے لیے ان کی کوئی قیمت نہیں ہے. وہاں سید قریشی نہیں چلتا, وہاں محمدی سکہ چلتا ہے. جنت میں جانے کا وقت آئے گا, میرے نبی کے لیے اونٹنی آئے گی, آپ اس پہ سوار ہوں گے, اس کی رسی یوں گر جائے گی. رسی گرنے کا مطلب ہے کہ کوئی ڈرائیور آئے گا
جو سواری کو چلائے گا، آپ خود نہیں اس کو چلائیں گے۔ یہ رسی کرنے کا مطلب ہے کہ اب اللہ اپنے حبیب کو تکلیف میں تو نہیں ڈالا بھی تسی اونٹ چاہ کے رسی بھی چاہو، رسی نیچے ہے، اور یہ ایک انڈیکیٹر ہے، ایک انڈیکیشن ہے کہ کوئی آنے والا ہے بڑے نصیبوں والا جو یہ رسی پکڑ کے چلے گا، تو لہذا سارے کون ہوگا بھائی، یہ کون ہوگا؟ کوئی اہل بیت میں سے ہوگا یا کوئی بڑے صحابہ میں سے ہوگا؟ کون ہوگا بھائی؟ تو اعلان ہوگا بلال حبشی کو بلا کے رسی پکڑا۔ اہل بیت بھی پیچھے رہ گئے اور بڑے صحابہ بھی پیچھے رہ گئے۔ بلال غلام زادہ، غلام کا بیٹا، آج تک ان کے دادے کا نام مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا، آج تک اتنا بے نام شخص کہ دادے کا نام معلوم نہیں ہے، اور وہ قیامت کے دن دیکھنا میرے نبی کی سواری کے لگام پکڑ کے، آپ نے کہا بلال میرے ساتھ ساتھ جائے گا، آپ انہیں بتائیں کہ میرے بن کے چلیں گے تو یہ قبول ہیں ورنہ مردود ہیں۔ تو بچوں میرا دکھڑا یہ ہے، تم سے کیا غیلہ کروں، دینی مدارس میں بھی اللہ اس کے رسول کو نہیں بتاتے، اس کے قانون کو بتاتے ہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ نفل ہے، یہ بے فاسد ہے، یہ بے باطل ہے، یہ بے صحیح ہے۔ اس سے دل کو کیا اثر ہوگا؟ دل تو ان چیزوں کا آشنا نہیں ہے، یہ تو محبت والا ہے، یہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اسے اللہ رسول کے ساتھ لگا دو ورنہ کسی اور پہ لگ کے برباد کر دے گا تمہیں، ذلیل و رسوا کر دے گا تمہیں۔ تو انسانیت کی معراج اب ہماری نسل ہو، ہم شام کے قریب پہنچ چکے ہیں، آپ کا اشراق کا وقت ہے۔ بچوں اس زندگی کو ضائع نہ کرو، اس زندگی کو ضائع نہ کرو، اپنے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی بناؤ، اپنے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی بناؤ۔ میرے نبی کی زندگی میں ہم جب اپنے نبی کی زندگی بتاتے ہیں نا تو اس میں بھی آپ کی معجزات، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، بالکل کر دی، پتھروں سے پانی نکل آیا، انگلیوں سے پانی نکل آیا، مردے زندہ ہو گئے، بالکل صحیح۔ لیکن میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ میرے نبی کے اخلاق، میرے نبی کے اخلاق، یا میرے نبی کی جو ڈے ٹو ڈے، لمحہ بلمحہ جو میرے نبی نے زندگی گزار کے دکھائی، وہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ وہ زندگی سیکھو گے تو آپ عالی شان انسان بنو گے۔ تم بیٹے کے روپ میں ہو، بیٹی کے روپ میں ہو تو تم ایک عالی شان اولاد ہوگے، تم باپ کے روپ میں ہو، تم ماں کے روپ میں ہو، تم ایک عالی شان والدین ہوگے، تم خامن کے روپ میں ہو، بیوی کے روپ میں ہو، تمہاری لوگ مثالیں دیں گے کہ زندگی ہو تو ایسی ہو، زندگی ہو تو ایسی ہو۔ کس کی؟ اپنے حبیب کی زندگی سیکھو، اپنے حبیب کی زندگی سیکھو، اپنے حبیب کی زندگی سیکھو، ورنہ مٹ جائیں گے۔ تمہارے جیسے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کشتی کی سیر کو نکلے تو وہ ملا سے کہنے لگے چاچا تینوں کیمسٹری ہم دیے، کہ پتر میں تو نہ ہی آج سنے ہیں۔ دوسرا بولا چاچا تینوں فزکس ہم دیے، وہ کہتا میرا بچہ میں تو آج نہ سنے ہیں۔ تیسرا بولا چاچا تینوں باٹنی ہم دیے، کہ پترو میں تو نویں نویں نام سندا پیا۔ اتنے میں آئے تو وہ کہنے لگے چاچا تیری تو ادھی زندگی ختم ہو گئی، تیری تو ادھی زندگی غلط ہو گئی، تیری تو ادھی زندگی برباد ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں آئی موج تو چاچا کہنے لگا پترو تیرنا سکھیا ہے؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں، کہ پترو میری ادھی گئی تواڈی ساری گئی، آج تواڈی ساری گئی، میری تو ادھی گئی تواڈی ساری گئی۔ تو بچوں ایسا نہ ہو موت کا وقت تم کہو میری ساری گئی۔ اپنے نبی کی زندگی سیکھو، نبی کی زندگی سیکھو۔ میرے نبی نے بطور بیٹے کے کیا کر کے دکھایا؟ آپ نے کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور تم دیکھتے، میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور میرے گھر سے آواز آتی بیٹا محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا، میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔
میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا اللہ کو پتہ ہے۔ عرض کیا نشانی بتائیں، تو یہ نہیں کہا جب مہدی آ جائیں گے، جب دجال آ جائے گا تو اس کے بعد قیامت آئے گی تو اس کے بعد۔ لیکن ماں باپ کی عظمت بٹھانے کا طریقہ سبحان اللہ، فرمایا جب میری امت کی بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے۔ بیٹے نہیں کہا، بیٹے نہیں کہا، بیٹے تو بہت زیادہ نافرمان ہیں، بیٹیاں بہت تھوڑی نافرمان ہیں۔ لیکن اگر کوئی دور ایسا آیا کہ بیٹیوں نے بھی ماں کا گریبان پکڑ لیا تو پھر سمجھو قیامت کے نکارے پہ چوٹ پڑنے والی ہے۔ یہ زندگی سیکھو کہ مجھے ماں باپ کے پاؤں دھو کے پینے ہیں، مجھے ان کی ناگواریوں کو برداشت کرنا ہے، مجھے ان کی دعا لینی ہے، ان کے پاؤں تلے جنت ہے۔ ایک صحابی آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ من احق بصحابتی، میری صحبت خدمت کا کون زیادہ حقدار؟ کا امک، تیری ماں۔ کہا جی پھر؟ آپ نے کہا امک تیری ماں۔ کہا جی پھر؟ آپ نے کہا امک تیری ماں۔ کہا جی پھر؟ کہا اباک۔ کہا اس کے بعد فرمایا تیرا باپ۔ میں بیٹھا تھا اپنے گھر گاؤں میں، تو ایک ہمارا قریبی دیہاتی 2 ایکڑ زمین اس کی، وہ اپنے بیٹے کو لے کر آیا اور مجھے آ کر کہتا ہے مولانا صاحب، وہ ایک مدرسے سے فارغ ہو کر آیا تھا، مجھے آ کر کہنے لگا مولانا صاحب اے میرا پتر پڑھیا تو ہے پر کڑیا کوئی نہیں، یہ میرا بیٹا پڑھ کے تو آیا ہے سیکھ کے کچھ نہیں آیا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنا تھا ماں پیو نال گل کرن دا ہی ول نہیں آمدا۔ کہنے لگا یہ تو ماں باپ سے سیدھے منہ بات نہیں کر سکتا، تو یہ کون سا قرآن پڑھ کے آیا ہے، کون سی حدیثیں پڑھ کے آیا ہے کہ میرے ساتھ بھی بدتمیزی، مجھ سے بھی بدتمیزی سے پیش آتا ہے اور اپنی ماں کے ساتھ بھی بدتمیزی سے پیش آتا ہے۔ ایک دیہاتی نے 8 سال نہیں ہوتے درس نظامی میں وفاق میں، 11 سال ہوتے ہیں شروع سے، 11 سال کی محنت پہ یوں زیرو کر لیا کہ جس سے ماں کے ساتھ بولنا نہیں آتا، باپ کے ساتھ بولنا نہیں آتا، لعنت ہے اس کی ساری تعلیم پر۔ کیا پڑھ کے آیا؟ جب انسان ہی نہیں ہے تو یحمل اسفارا، قرآن نے اس لیے تو کہا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا مثل الذین حملوا القرآن ثم لم يحملوه، یوں کر دو اس کو کہ جن کو قرآن دیا گیا انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں، اس کی تعلیمات نہیں، تو اسے گدھے پہ سامان لاد دیا ہے۔ میرے نبی نے ماں کا مقام بتایا، باپ کا مقام بتایا، میرے نبی نے اولاد کو کس طرح لے کے چلنا ہے۔ پھر یہ تو اولاد کے لیے ماں باپ، پھر ماں باپ اولاد کے لیے کیسے ہوں، میرے نبی نے وہ کر کے دکھایا۔ آج کے والدین اپنی اولاد پہ جبر کر، تم نے یہ پڑھنا ہے، ہم نے تمہیں یہی پڑھانا ہے، تم نے ڈاکٹر بننا ہے، تم نے انجینئر بننا ہے، تم نے یہ بننا ہے، تم نے یہ بننا ہے، چاہے اس کا اپنا من ہے یا نہیں، بس تو کرنا ہی کرنا ہے، میرا فیصلہ ہے۔ جو میرے نبی والی زندگی میں سب سے نمایاں چیز میرے نبی کے اخلاق ہیں، اخلاق ہیں۔ معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، جھک جانا سیکھو، سہ جانا سیکھو، پی جانا سیکھو، دامن پہ دھبا نہ پڑ دے دو نا فرمانی اور بدکاری اور فحاشی کا۔ اس انسان کا چہرہ ہی مسخ ہو جاتا ہے جو اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں کے اندر دفن کر دیتا ہے، تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤ، چہرے تم بدل نہیں سکتے، زندگی تمہاری ایسی خوبصورت ہو سکتی ہے کہ سورج چاند بھی تمہیں دیکھ کر رشک کریں، تم ایسی زندگی گزار سکتے ہو۔ وہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی۔ تمہارا ٹیچر بھی تمہارا باپ ہے، اس کا بھی ادب، اس کا بھی احترام رکھو، اپنے رشتوں کو نبھاؤ، کسی سے لڑو نہیں، لڑائی ہو جائے فوراً صلح کرو، 3 دن سے اوپر اگر بولو گے نہیں تو کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ اخلاق کا ایک لمبا چوڑا چیپٹر ہے، گھڑی آگے جا چکی ہے، انہیں صرف اشارہ ہی کرنا تھا۔ اس مبارک وقت، یہ جوانی کا وقت مبارک وقت ہے، اسے اپنے نبی کی غلامی میں لا کر خوبصورت بنا دو، خوبصورت بنا دو۔ ہاں اس میں عبادات ہیں جو ہماری فاؤنڈیشن، ہماری بنیاد کو مضبوط کرتی ہیں کہ اگر وہ نہ ہو تو یہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اخلاق مشکل چیپٹر ہے، عبادات آسان چیپٹر ہے، لیکن عبادات پر اخلاق مرتب ہوتے ہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. یہ عبادات وہ اخلاق کو بوسٹ کرتی ہیں، اوپر اٹھاتی ہیں. جس میں نماز پچھلی پوری آنے والی امتوں کو صرف 2 نمازیں ملی، صرف 2 نمازیں، فجر 2 رکعت، عصر 2 رکعت، رکوع کوئی نہیں، قیام سجدہ، اور نماز میں تلاوت کوئی نہیں. اس امت کو اللہ نے 5 نمازیں دیں، ان کے 4 فرض، ہمارے 17 فرض. ہمیں 17 فرض ملے، انہیں صرف 4 فرض ملے، ہمیں 17 فرض ملے. ہماری نماز میں رکوع ہے، ہماری نماز میں قرآن کی تلاوت ہے. 1 رکعت میں چاہے پورا قرآن پڑھ دو. عبد الرحمن تیمی فرماتے ہیں کہ میں حرم میں تھا، امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں آئے، جوتا ہاتھ میں تھا، ایک کونے میں رکھا، داڑھی پانی سے تر تھی، وضو، اور آ کر اللہ اکبر اور الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے قرآن کی تلاوت شروع کی. فرمانے لگے مجھے جستجو ہوئی کہ یہ کتنا پڑھیں گے، نماز میں کتنا پڑھیں گے. تو شروع جو ہوئے الف لام میم سے تلاوت شروع کی اور والناس پہ جا کے رکوع کیا. پورا قرآن 1 رکعت میں پڑھ دیا، پورا قرآن 1 رکعت میں پڑھ دیا. ہمیں اللہ نے ایسی نماز عطا فرمائی. تو پوری یونیورسٹی میں کوئی بے نمازی نہ ہو. آپ تو اسلامک یونیورسٹی کہلاتے ہو، یہاں نماز نہ پڑھی جائے تو کتنے بڑے دکھ کی بات. قضا ہو گئی، آنکھ نہیں کھلی، سوتے رہ گئے، کوئی بات. سفر میں تھے، کوئی بات، قضا دے لو، قضا پڑھ لو، جانے نہ دو. میں ہر دفعہ کربلا یاد کر بیٹھتا ہوں جب نماز کی بات کرتا ہوں کہ 10 محرم جیسا ظلم نہ پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں کبھی ہوگا، اور 10 محرم جیسا مظلوم نہ پہلے کبھی تھا نہ بعد میں کبھی ہوگا. اور جب ظلم و ستم بھی انتہا پر اور مظلوم بھی انتہا پر، وحشت مصیبت بھی انتہا پر، جو ہی سورج ڈھلا ہے تو میرے نبی کے نواسے نے فوراً اپنے ایک ساتھی کو بلا کر زہیر کو کہا کہ ان سے کہو مجھے نماز پڑھنے دے. کربلا میں نماز نہیں چھوڑی. میرے نبی کے نواسے نے جنت کی سرداری لے کر نماز نہیں چھوڑی. تم کیوں چھوڑتے ہو؟ تم کیسے اسلامک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہو کہ نماز نہ پڑھو؟ کیا عذر ہے؟ یا الہی ہر جگہ